یہ نبی انہی میں سے ہیں۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جی ہمارے لیے تو عمل، اللہ کے نبی تو انسان نہیں تھے نا، تو ان کا تو معاملہ ہی اور تھا، اس لیے ان پر کیسے ان کو فالو کریں۔ نہیں، ہمارے نبی انسان ہے، کامل ترین ہے، معصوم ہے، اسوہ حسنہ ہے، پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، لیکن آدم کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی شان کے مطابق ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہیں، رحمت للعالمین، ٹھیک ہے نا۔ میرے نبی اسوہ حسنہ ہے۔ انسانوں میں جو جذبات ہیں پاکیزہ ترین شکل میں ہمارے نبی میں موجود ہیں۔ دیکھیں نا، میرے نبی زخمی ہوئے کیوں جی؟ ہوئے نا، طائف میں گئے، پتھر پڑے، خون بہا، خون چوٹیوں کو چپکا، تکلیف ہوئی نا، میرے نبی کو تکلیف ہوئی نا نڈال ہو کے، تو دیکھیں نا رحمت للعالمین ہے، پھر بھی بد دعا نہیں کی۔ جنگ احد میں لوہے کا آپ نے وہ خود پہنا ہوا تھا، ٹوپی، اور آگے کڑیاں لوہے کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں جب آپ گرے نا تو وہ لوہے کی کڑیاں آپ کے چہرہ مبارک میں دھنس گئیں، کتنی تکلیف ہے، خون مبارک بھی نکلا، دان زخمی ہوئے، ٹوٹے ہیں، تکلیفوں سے گزرے نا، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، اور میرا نبی سب سے زیادہ رحم دل باپ، کیوں جی؟ احساس اللہ نے رکھے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے عظیم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ ایک لمبا ٹاپک، اس پہ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، تو میں نے چند دلیلیں جو ہے نا عرض کی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بیٹے تھے، ٹھیک ہے، خامد تھے، باپ تھے، سیدہ آمنہ اور عبداللہ ان کے بیٹے تھے، 9 آپ کی بیویاں تھیں، بلکہ 11 تعداد میں کچھ فوت ہو گئیں، تو یہ آپ ان کے خامد تھے، 4 بیٹیاں تھیں، ان کے باپ تھے، احساسات تھے نا، تو یہ اللہ نے ساری چیزیں کامل ترین شکل میں، مطہر ترین شکل میں آپ میں رکھی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسلمان تکلیف میں پڑے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ انسان بھی، آپ تو فرماتے ہیں کہ میں تو لوگوں کی قبروں سے پکڑ کے ان کو دوزخ سے بچانے والی کیفیت، یہ میری حالت ہے، اس طرح کرتا ہوں۔ پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر میرا نبی بہت زیادہ رحم دل اور رحیم ہے کہ نہیں؟ مومن قیامت تک آنے والا بھی، اور خاص کر صحابہ، ٹھیک ہے جی۔ عام طور پر ہر مومن، اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں نا، اس امت پر عذاب نہ آئے، پتھر اس پر نہ برسائے جائے، کوئی دوسرا حکمران ہو کر ان کو ذلیل نہ کرے، دعائیں کی ہیں اس امت کے لیے، دعائیں صحابہ کرام کے لیے خاص دعائیں ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کیسے تھی میرے نبی کی؟ کبھی آپ صحابہ کی محبت کو دیکھیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ میرے نبی کی محبت کیسے تھی۔ صحابہ کرام تو پیارے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، کیوں جی؟ اب جب شاگرد ہو، فرما بردار ہو، بیٹا فرما بردار ہو تو محبت بڑھتی ہے کہ نہیں ہیں؟ تو جب عروہ بن مسعود ثقفی آیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو ایک بندہ بات کرتے کرتے، اب میں بات اس کی عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو وہ اپنی انگلی اوپر اٹھا دے بات کرتے میرے نبی کے چہرے کی طرف، ایک صحابی اس کا بھتیجا ہی پاس تھا، اس نے تلوار کا دستانہ الٹا کر کے اس کے ہاتھ میں مارا۔ چاچا، پنجابی میں ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہ چاچا ہاتھ تھلے کر لے تھے، ہاتھ باڑھ دے ہوں گا ہیں؟ تو یہ اس چچے کو جو چچا اس کی ضمانتیں دیتا تھا، تو جب صحابہ کی محبت میرے نبی کے ساتھ یہ ہے کہ نبی نے کہا جا باپ کو قتل کر کے آ، تو صحابی چل پڑا، کہا بیٹھ جا، تو پھر نبی کو بھی تو محبت ہونی ہے کہ نہیں ہیں؟ نبی کی صحابہ سے محبت بے پناہ، اللہ اکبر۔ تو یہ میں بڑے واقعات ہیں کھڑا کیا ہے، تیر سامنے آ رہے ہیں، جسموں پہ کھائے ہیں، لیکن میرے نبی کے اس سے آگے پیچھے صحابہ نہیں ہوئے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے نبی کو شاگرد جیسے اللہ نے عطا کیے، کسی اور نبی کو ایسے شاگرد نہیں ملے، میرے نبی کو جیسے صحابہ اللہ نے عطا کیے، کسی اور نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے۔ قرآن ہے
صحابہ کی تعریفیں پہلی کتابوں میں ہے. قرآن سورہ فتح پڑھ لیں. محمد الرسول اللہ والذین صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. ان کی خوبیاں تو تورات انجیل میں ہیں. تو یہ جہاں میرے نبی کا ذکر پچھلی کتابوں میں ملتا ہے، جو میرے نبی کے اصحاب ہیں ان کا بھی ملتا ہے، تو یہ میرے نبی کی شانیں ہیں کہ قرآن میں میرے نبی کی سیرت ہے، اور سیرت اس انداز میں کہ وہ شان ہے، وہ عظمت. دیکھیں نا، یہ میں نے آیت پڑھی، اس میں بھی شان ہے کہ میرے نبی اس پر یہ شک گزرتا ہے کہ یہ انسان تکلیف میں پڑے. یہ نبی انہی انسانوں میں سے ہیں. یہ نبی مومنوں پر رحم کرنے والے، رافت کرنے والے ہیں. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہما قرآن در شان محمد در، سارا قرآن میرے نبی کی شان میں ہے. اور میرے نبی وہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں سراپا ڈلا ہوا تمثیل بے مثال ہے کردار مصطفیٰ. قرآن میرے نبی کی سیرت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. قرآن میرے نبی کی شان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. تو اتنا عظیم نبی ہے، تو پھر ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ اس نبی کی اتباع کریں. اور جب میرے نبی کی کوئی بات مل جائے، کوئی عمل مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے. ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا